اس کو اگر ہم اس طرح سے بھی اب کریں کہ اب ریجنل اس کے اوپر اگر بات کریں تو ایران کی تجاویز جو ہیں وہ اب آ چکی ہیں، اس کو مسترد بھی کر دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، لیکن کیا آپ کو امکانات لگتے ہیں کہ کسی ایگریمنٹ کے اوپر بھی پہنچا جا سکتا ہے؟ پاکستان کا اپنا ایک بڑا کردار ہے، بہت اہم کردار ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی چین بھی جا رہے ہیں، اس دورے سے پہلے کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، اور کیا وہ پاکستان سے ہوتے ہوئے جائیں گے یا پاکستان آنے کے ان کے امکانات ہیں؟ آسما کہا جاتا ہے، کوئی ناٹ کنفرم کہ وہ وہاں پہ جاتے ہوئے کوئی 2 گھنٹے کے لیے ہو سکتا ہے پاکستان میں رکیں. ٹھیک، یہ کہا جا رہا ہے، یہ مارکیٹ کی خبر تو یہی ہے جو میں نے سنی ہے کل اور پرسوں میں. لیکن جہاں تک آپ نے یہ جو ایگریمنٹ کی بات کی ہے، دیکھیں یہ تمام ایگریمنٹس جو ہیں اس میں فریقین نے پوزیشن لی ہوتی ہے، وہ اپنی اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے جس کے اوپر جو ہے دوبارہ خدا نخواستہ ہاسٹیلٹیز دوبارہ شروع ہو جائیں یا جو ہے درم برم پھر ہو جائے. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اس خطے میں کوئی بھی ملک جو ہے، اور ایون انٹرنیشنلی بھی جو ہے برادری جو ہے، بین الاقوامی برادری بھی جو ہے وہ جو ہے ہاسٹیلٹیز کا دوبارہ شروع ہونا جو ہے افورڈ نہیں کر سکتی. مہنگائی جو ہے وہ صرف اس خطے میں نہیں ہوئی بلکہ ساری دنیا کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جن ملکوں کے پاس اپنا تیل ہے، ان کا تیل کی جو ترسیل ہے وہ رکی ہوئی ہے، وہ اپنے تیل کی پوری قیمت نہیں وصول کر پا رہے. تو یہ ایک بین الاقوامی کرائسس ہے. اس کرائسس کا ختم ہونا ایک جو ہے اس کا اچھا انجام ہونا جو ہے وہ ساری دنیا کے انٹرسٹ میں ہے. صرف اس خطے کے ٹھیک ہے ہم بڑے بینیفیشری ہوں گے، اس یہ جو خطہ ہے جو ریجن ہے، لیکن باقی نہ بھی جو ہے وہ بینیفیشری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہوگی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہاسٹیلٹیز کی فلیئر اپ ہونے کی دوبارہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرے، لیکن جو حالات جتنی کوئی میری سمجھ عقل ہے کہ اس وقت گنجائش نہیں ہے ہاسٹیلٹیز کی. یہ کنکلوڈ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ یہ، اور پاکستان کو اس کے کنکلوژن کے اوپر جو ہے ایک دفعہ پھر ایک ثالث کی حیثیت سے، امن کے دائی کی حیثیت سے جو ہے پاکستان کی ساکھ میں بے پناہ اللہ کے فضل سے اضافہ. خالد صاحب یہی بات میں پوچھنا چاہتی تھی کہ اس وقت ظاہر ہے کہ کوششیں تو پاکستان کی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن پوری دنیا جو ہے وہ ایک ڈس آرڈر کا اس وقت شکار ہو چکی ہے. عرب ممالک بھی جو ان کی ایک ریلائنس تھی یا ان کی ایک توقعات تھی امریکہ کے ساتھ، وہ بھی پوری نہیں ہوئی ہیں. پوسٹ ورلڈ جو یہ پوسٹ وار جو سچویشن ہوگی اس کے اندر بھی عرب ممالک کا کردار، پھر آپ نے دیکھا چین نے جو امریکہ، ایران اور سعودی عرب کا کردار جو ہے یا ان کے آپس میں تعلقات کو بہتر کیا ہے، پاکستان کا بھی اس کے اندر کردار ہے. تو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ اس جنگ کے بعد کیا خاکہ بن سکتا ہے، کیا منظرنامہ بن سکتا ہے، کیا صورتحال ہوگی پھر؟ میرا خیال ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ ری پروفائلنگ سارے ریلیشن شپس کی ہوگی اس خطے میں نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یورپ میں بھی ایک بہت بڑی سی چینج جو ہے وہ آئی ہے کہ جس طرح وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس طرح ایران کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے اس میں بھی انہوں نے ہاسٹیلٹیز والا جو ہے رول ادا نہیں کیا، بلکہ صلح کا رول جو ہے اور امن کی تلقین کی ہے پارٹیز کو یورپ نے بھی. اور باقی بھی جس طرح پہلے جنگوں میں جس طرح عراق کی جنگ ہوئی یا دوسرا خلفشار جو ہے مڈل ایسٹ میں ہوا، نارتھ افریقہ میں ہوا، تو اس میں سارے کا سارا یورپ جو ہے اور نارتھ امریکہ، برٹن، یہ سارے ایک طرف کھڑے تھے. اب میری دانش میں اس وقت اسرائیل جو ہے الٹیمیٹلی یہ سارے خلفشار کا بینیفیشری جو ہے اسرائیل ہوگا. تو یہ ریئلائزیشن جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے اور باقی ساری دنیا میں بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ جو اصل عزائم ہے اسرائیل کے وہ دنیا پہچان گئی ہے. وہ اور دی ٹائم بینگ جو ہے ہو سکتا ہے کچھ دیر اور وہ اس قسم کی حد دھرمی ظلم اور بربریت اور جینوسائیڈ جو ہے وہ جاری رکھ سکے،
لیکن تاریخ ایک ایسا رخ اختیار کر گئی ہے جس میں انٹرنیشنل پبلک اوپینین جو ہے وہ تقریباً یکجا ہو چکا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک ایسی ریاست ہے جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں پرپیچولی جو ہے وہ بدامنی ہے، جنگ و جدل ہے، قتل عام ہے، بچے مارے جا رہے ہیں، خواتین اور مرد اور بوڑھے شہید کیے جا رہے ہیں، ملک برباد کیے جا رہے ہیں، اور ایک نہیں کئی جنگیں جو ہے پچھلے 60-70 سال میں اسرائیل نے جنریٹ کی ہیں۔ یہ ریئلائزیشن بہت بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سارے خلفشار کے اندر جو سلور لائننگ ہے یا ایک جو اس کا سم ٹوٹل جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے ایک بھیانک چہرہ جو ہے اسرائیل کا وہ پہچان چکی ہے۔ میں اس میں امریکہ کو بھی شامل کرتا ہوں کہ جو اس وقت پیس پرسو کیا جا رہا ہے اس میں اسرائیل راضی نہیں ہے، اسرائیل کے انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ امن ہو جی۔ لیکن میں امریکہ کو بھی، ایران کو بھی اور یورپ کو بھی، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سب لوگ جو ہے آنیسٹلی امن کے دائی ہیں اور امن کو پرسو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ اس پرپیچول اسٹیٹ آف وار جو ہے اس کو جو ہے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل لبنان کے اندر جو اس وقت وہاں پہ حملہ آور ہے اور کس طرح سے وہاں پہ اس کے ایک تسلط کے ڈیزائنز جو ہیں سامنے آ رہے ہیں۔ اس میں ریجنل کانٹیکس میں اگر ہم بات کریں تو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہے وہ ترکیے کے ساتھ اور دیگر ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان بات کر رہا ہے، اور چاروں ملکوں کے ساتھ تو کہا جا رہا ہے کہ کوارڈ جو ہے وہ بن چکا ہے۔ یہ جو بلاک ہے، یہ کوارڈ ہے، یہ ڈیورنگ دا وار آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام شروع کر دے گا یا بہت جلد؟ کیوں ہم پہلے ایک معاہدے کے اندر ہیں سعودی عرب کے ساتھ، یہ اس جنگ کے بعد جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کلب جو ہے وہ بن سکے گا، کوئی کوارڈ بن سکے گا، کوئی بلاک بن سکے گا؟ ممکن ہے کہ بہت جلد یہ جو ارینجمنٹ جو فائنلائز جو ہوئی ہے، پارشلی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، ان پروسیس جو ہے یہ ایک مستقبل کی ارینجمنٹ ہے جس میں آبویسلی حال بھی آ جاتا ہے، اور اگر یہ جو آلریڈی سعودی عربیہ اور پاکستان کا جو معاہدہ ہے اس میں اگر قطر بھی ترکی بھی شامل ہوتا ہے تو وہ خوش آئند ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ خطے کے اندر ایک ایسا اکنامک اینڈ دفاعی ارینجمنٹ جو ہے وہ ملکوں کے درمیان آئے کہ اس میں جو ہے ڈپینڈنس جو ہے آؤٹ سائڈ دا ریجن جو ہے وہ منیمائز ہو۔ ڈپینڈنس تو دنیا میں رہے گی، ایک برادری ہے، بین الاقوامی برادری ہے، اس میں تمام ملک جو ہے اکنامکلی اور ادروائز جڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک اپنے خطے میں امن کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ معاہدہ جو ہے کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ اپنے خطے کے اندر جو ہے امن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ بڑا وائٹل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے اوپر بھی اس کا ایک سیلیوٹری ایفیکٹ ہوگا، اور آنے والے وقتوں میں میری دعا بھی ہے، میری خواہش بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر شخص کی خواہش ہوگی اس سارے ریجن کے اندر کہ ہمارے امن کے لیے جو ہے ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں، اس خطے کے لوگ۔ علامہ اقبال نے آج سے کئی دہائیاں پہلے کہا تھا ایک حرم کی پاسبانی کے لیے کیا ہے مصرع جو ہے جی، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک خاش پر۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ علامہ اقبال کا خواب ہے، جو اگر یہ سارے ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، برادری اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو نیل کے ساحل سے لے کے بلکہ بحر ظلمات سے لے کے سے لے کے جو ہے تاب خاک خاش پر۔ خواہش صاحب جی بالکل، یہ ظاہر خواہش تو ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں جب پروجیکٹ فریڈم کا اعلان کیا
امریکہ نے, تو پھر اس وقت جو سعودی عرب نے اپنی بیسز کے حوالے سے, اور یہ خبریں NBC نے بھی کی ہیں, اس میں مختلف جو امریکی اور مغربی جرائد ہیں اس نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی ان کی بیسز کو استعمال نہ کیا جائے, تو پروجیکٹ فریڈم جو ہے اس کو نقصان ہوا, اس کو روک دیا گیا. ابھی چین کے دورے کے دوران ہی عباس اراغچی صاحب کا اور فیصل بن فرحان صاحب کی بات ہوئی, آج پھر ان کی بات ہوئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اپنا ریلائنس ختم کر رہا ہے امریکہ کے اوپر, اور خاص کر کے دفاعی الائنس, اور ظاہر ہے کہ ان کا جو ریلائنس بھی اور الائنس بھی, پاکستان کا کردار یہاں پر نمایاں ہو سکتا ہے, کیا آپ کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, میرا اس پہ کمنٹ جو ہے, کیونکہ صورتحال کوئی واضح نہیں ہے, تو میں پری میچور کمنٹ اس پہ نہیں کروں گا. ڈیفینیٹلی میرا ایک اپنا ہے نظریہ یا اپنی ایک سوچ ہے, لیکن یہ چیز جو ہے یہ کیونکہ ایٹ اے ویری ہائی لیول پاکستان میں بھی اور دوسرے جو برادر ملک ہیں ان میں بھی یہ چیز جو ہے سوچ میں ہے, یا اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے, میں اس کے اوپر میرا خیال ہے میرا قبل از وقت کمنٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے, اتحاد کی توفیق دے. تو پاکستان کی ظاہر ہے کہ جغرافیائی حیثیت جو ہے قائد صاحب, اس کو تو ظاہر تسلیم کیا جا رہا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیا طے کرے گا پوسٹ وار, یا جو اس وقت سچویشن ہے اس کے اندر؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسے the situation is in a flux, جو ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ پاکستان کا جو رول ہے, یا پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے, یا پاکستان کا جو ملٹری مائٹ جو ہے, جو پچھلے جنگ کے بعد جو ہے اسٹیبلش ہوا ہے, وہ اللہ تعالیٰ میں ہر پاکستانی کی خواہش بھی ہوگی, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہوگی کہ پاکستان کا رول جو ہے وہ ایک پیوٹل اور کلیدی جو ہے رول جو ہے بن جائے, ہمیں ایسا مقام جو ہے ملے جو آلریڈی نظر آ رہا ہے. اور ہمارا مقام اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہوئی ہے کہ اس میں استحکام آئے اس مقام کے اندر, تاکہ ہم امت مسلمہ کا جو ہے ان کے مل کے محافظ بھی بنے سب ممالک, اور جو ظلم اور بربریت جو ہے اسرائیلی ڈھا رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر, یا لبنانیوں کے اوپر, ایرانیوں کے اوپر, جو اسرائیل کے جو سازشیں ہیں, جو انہوں نے تانے بانے بنے ہوئے ہیں, وہ ہم مل کے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر اسرائیل نے جو ہے پچھلے 76 سال 70 سال کے اندر کوئی انفلوئنس نہیں کیا ہے, اس میں ویسٹرن بیکنگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے, بہت بڑا ہاتھ ہے. اور جو فائنینشیل ورلڈ ہے دنیا میں جو ان کی مسئلہ ہے فائنینشیل جو ہے, اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن اس میں مسلم دنیا کا یا اس خطے کے ممالک کا اپنے اندر جو نفاق ہے اس کی بھی کنٹریبیوشن ہے. اگر ہم مل جائیں, اور پاکستان جو ہے اس میں کلیدی جو ہے کردار ادا کر رہا ہے اور کرتا بھی رہے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی ضرور ہوگی, تو ہم لوگ جو ہیں جو پیچھے کھنڈرات چھوڑے ہوئے ہیں, ہم نے پچھلے 70-78 سال سے 8 تقریباً دہائیوں سے مسلمان ملک جو آزاد ہوئے ہیں اس سارے خطے کے اندر جو ہے, تو پچھلے 8-9 دہائیوں میں آزاد ہوئے ہیں. تو ٹائم ہیز کم کہ ہم اپنے کنسالیڈیٹ کریں, اپنے ریسورسز کنسالیڈیٹ کریں, اپنے دفاع کے جو وسائل ہیں ان کو کنسالیڈیٹ کریں, کسی ملک کے خلاف نہیں, کسی اور بلاک کے خلاف نہیں, صرف جو ہے ایک جو اسرائیل کا جو تھریٹ ہے اس کو بھی کاؤنٹر جو ہے ہم کوئی جو ہے اگریسو ڈیزائن نہیں رکھتے, لیکن ڈیفینڈ کرنے کا اپنے آپ کو حق حاصل ہے. فلسطینیوں کو, لبنانیوں کو, ایرانیوں کو, پاکستانیوں کو, سب کو ڈیفینڈ کرنے کا حق ہے. اور ڈیفینڈ جو ہے اکیلے نہیں ہوگا, یہ امت مسلمہ کا جو ہے وجود جو ہے ایز ون اینٹی جو ہے تسلیم کرانا پڑے گا. بالکل, آپ نے اسرائیل کی بات کی, تو بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا, اور آف کورس 1 سال جو ہوا ہے مشرقی سرحد کے اوپر ابھی بھی دباؤ موجود ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ کوئی
مزید کوئی مس ایڈونچر کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں بلکہ فیلڈ مارشل نے کل جو بات کی ہے کہ ہندوستان کے جو ڈیزائنز تھے اور خاص کر کے اب جو تیاری ہے وہ اور طرح کی ہوگی. تو یہ میں پوچھ سکتی ہوں کہ J-35 پاکستان کو ملنے ہیں یا جو ڈرون اسٹیلتھ ڈرونز ہیں جو کہ ٹرکی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ بھی پاکستان کو مل سکتے ہیں, تو اس طرح کی بھی تیاری پاکستان جو ہے وہ کر رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں آصفہ, ہندوستان سے ہر وقت توقع تو یہی رکھنی چاہیے کہ مس ایڈوینچر جو کر سکتا ہے کوئی پھر جو ہے اپنی جو اس کی بسی خراب ہوئی ہے پچھلے سال جو ہے اس کو ریڈیم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وہ حرکت کر سکتے ہیں. لیکن ایک تھوڑا سا ڈسپیشنیٹلی اگر آپ اس چیز کو دیکھا جائے تو وہ ریٹرک تو بہت استعمال کر رہے ہیں, جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں سکیاں بڑکا مار رہے ہیں, لیکن میرا نہیں سب خیال کہ وہ they will continue to back terrorists coming from افغانستان. وہ افغانستان کے ساتھ مل کے یہ ہمارے جو خلاف جو ایک وار آف ایٹریشن ہے, ایک آپ کہہ سکتے ہیں انہیں جس کو کہتے ہیں کہ جو کھلی جنگ نہیں لیکن ایک ٹیررسٹ گروپ کائنیٹک جی جس کو کابل کی بھی بیکنگ شامل ہے, اس میں بہت بڑا پلیئر بن چکا ہے ہندوستان, ہمیشہ رہے ہیں, لیکن اب وہ جو ہے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے ہمارے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں, ہمارے بچے جو ہیں وہ جانے قربان کر رہے ہیں ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے, تاکہ قوم جو ہے وہ سکھ چین سے جو ہے اپنا ترقی کا سفر جو ہے طے کر سکے. ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان پہ نقصانات, ہم بھی بڑی کاری ضربیں لگا رہے ہیں. اور ہندوستان جو ہے میرا نہیں خیال کہ میری بڑا ایک ایلیمنٹری قسم کا اس سلسلے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نالج ہے, لیکن یہ وار جو ہے اس میں بیکنگ جو ہے افغانستان اور مل کے ضرور کرتے رہیں گے جو دہشت گردی کی ہے, لیکن بڑا رسک جو ہے ہندوستان نہیں لے گا کیونکہ they can't afford another defeat. They just can't afford another defeat. جو ہے ایک اور جو ہے ان کو جو ہے پھینٹی پڑی تو ان کے ذمہ کچھ بھی نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں. بالکل یہ تو ہے بالکل اس میں, لیکن جیسے کل بنو میں اٹیک ہوا, 15 شہادتیں ہوئی ہیں, روز یہ آج پاکستان نے ڈیمارش بھی کیا افغانستان کے سفیر کو بلا کے, لیکن یہ غضب للحق بھی چل رہا ہے, شروع ہے اس وقت. یہ کب تک شروع رہے گا کچھ بتائیں گے آپ, یعنی جاری رہے گا کب تک, کیا اس کا بھی بدلہ یا اس کا جو ری ایکشن ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ یہ افغانستان سے تو حملے ہو رہے ہیں, جبھی ڈیمارش کیا گیا ہے, تو کیا یہ آپریشن جاری رہے گا؟ لیکن ٹیٹ فار ٹیٹ تو جاری رہے گا. اگر ہمارے اوپر حملہ ہوگا ہم اس سے زیادہ جو ہے زور سے اس کا رسپانس دیں گے. لیکن جہاں خطے کے دوسرے ممالک کوشش بھی کر رہے ہیں کہ امن کسی طرح ریسٹور ہو سکے اور پاکستان کو یہ ضمانت مل سکے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اور جو وہاں پہ پناہ گاہیں ہیں ان کو ڈسمینٹل کیا جائے گا, وہ پناہ گاہیں جو ہے میسر نہیں ہوں گی دہشت گردوں کو, اور کوئی ایسا ارینجمنٹ جو ہے تھرڈ پارٹی کے ذریعے نیگوشیٹ ہو سکے جس میں تھرڈ پارٹی کی اور ہمسایہ میں جو ہمارے ممالک ہیں ان کی کچھ ضمانتیں شامل ہوں, ان کی کوئی گارنٹیز شامل ہوں. ادروائز یہ جو ایک وار آف ایٹریشن جو ہے یہ جاری ہے اور اس کے جاری رہنے کے امکانات بھی ہیں, لیکن دعا ہے کہ کابل جو ہے وہ دلی کی بولی نہ بولے, دلی کی پشپنائی نہ لے, اور اپنی ایک امن کے ساتھ جو ہم نے 40-50 سال اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے جو ہم نے نقصان اٹھایا ہے, اور ماضی کا میں کیا لمبا چوڑا ذکر کروں, لیکن سفر آگے بڑھ رہا ہے. جو پاکستان کی جو ایک سال کے اندر جو کامیابی ہوئی ہیں ان کو ہم کنسولیڈیٹ کریں گے, ان کے اوپر جو ہے ایک نئی عمارت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہماری بنی ہے, ایک نیا امپریشن دنیا میں گیا ہے. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری کسی بھی ہمسائے کے ساتھ جو ہے اس قسم کے تعلقات ہوں,
جو ہمارا اس سفر میں کوئی رخ نہ ڈال سکے. نہیں بالکل ظاہر ہے یہ تو ایک امپورٹنٹ چیز تھی جس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا اور دہشت گردی کا ہمیں سامنا بھی ہے، لیکن آپ کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، مثلا ہماری پورٹس دوبارہ سے جو بندرگاہیں ہیں وہ آباد ہو رہی ہیں، گوادر کے بارے میں بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گوادر کو جو آپ نے سی پیک کے اس تناظر میں دیکھتے تھے اب آباد ہو پائے گی یہ بندرگاہ، جس کو کہ ایک بڑے عرصے سے ہم اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ قرار دیتے ہیں؟ آسما اللہ تعالیٰ ہمیں موقع فراہم کر رہا ہے، اپرچونٹیز دے رہا ہے، مہربانیاں کر رہا ہے. اب یہ ہمارا کام ہے نا کہ وی شوڈ پٹ آور ایکٹ ٹوگیدر. یہ گوادر پورٹ کے آباد ہونے کی اپرچونٹی ہمیں ملی ہے نا کہ جو ہے اسٹیٹ آف ہارمز کے باہر یہ پورٹ ہے، یہاں سے جو ہے سینٹرل ایشیا اور مینی ادر ڈیسٹینیشنز جہاں پہ جو ہے ٹریڈ ہو سکتی ہے. تو یہ اپرچونٹی ہمیں اویل کرنی چاہیے، اس کو انکیش کرنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ یہ کنسرن کوارٹرز جو ہیں ہماری منسٹریز جو ہیں اس پورٹ اینڈ شپنگ کی اور دوسری جو منسٹریز ہیں وہ آلریڈی مجھے علم ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ بزنس جو ہے اس کو یہاں پہ کیٹر کیا جائے جو دوسری پورٹ سے ڈائیورٹ ہو کے یہاں پہ آ رہا ہے. گوادر بہت زبردست پورٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ ہے ہمیں جو ہے جس قسم کی وہ پورٹ ہے. اس کا آباد ہونا، پھر اس سے مستفید ہونا سینٹرل ایشین کنٹریز کا، چائنا کا، ایران کا، سب ہر طرف جو ہے اس کی ایکسیس ہوگی. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہمیں اس کے لیے جو ہے نا بڑا وار فوٹنگ کے اوپر بزنس پرکیور کر کے اور ڈائیورٹ کر کے لوگوں کو یہ باور کرانا ہوگا کہ دس از the safest port in the region. خیر صاحب لاسٹ کوسچن ہے کہ پاکستان ایران، اگر ایران میں امن ہو جاتا ہے اور ان پہ پابندیاں ہٹتی ہیں، آف کورس ایک پوسٹ وار جو سینیریو بن رہا ہے، پاکستان کیا گیس پائپ لائن کے حوالے سے بھی اس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور اس وقت جو میڈیشن پاکستان کروا رہا ہے اس دوران بھی کیا ہم اس پہ جو ہے وہ کچھ پیش رفت ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے؟ کیا امکانات آپ کو نظر آتے ہیں گیس پائپ لائن کے حوالے سے؟ دیکھیں ہمیں نیگوشیٹ کرنا پڑے گا ایران کے ساتھ کہ اس کا کیا فیوچر ہوگا. اسما اگر اس امن کی صورت میں جو سینکشنز جو ہیں ایران کے اوپر سے اٹھائی جاتی ہیں، ریلیکس کی جاتی ہیں، تو ہمیں بڑا فائدہ ہے. دیکھیں تیل آ سکتا ہے وہاں سے بائی روڈ، بائی لینڈ روٹس وہاں سے آ سکتا ہے، پائپ لائن کے ذریعے گیس وہاں سے آ سکتی ہے، جو ہماری ٹریڈ جو ہے وہ مینی فولڈ جو ہے ملٹیپلائی ہو سکتی ہے بہت زیادہ. دیکھیں اس وقت بھی ہمارے جو بارڈر ریجن میں جو ہے کو کھانے پینے کی چیزیں جو ہے ایران سے آتی ہیں جی. ہمارے بلوچستان میں لیٹس ایکسیپٹ دیٹ کہ تیل بھی وہاں سے آتا ہے جو وہاں پہ سستا بکتا ہے اور وہ باؤزر وغیرہ میں آتا ہے. لیکن ایک اس کو اگر امن ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے فارملائز کیا جا سکتا ہے کہ وہاں سے پائپ لائن آ جائے اور ہم تیل کی جو ہے وہاں سے سستے تیل کی جو ہے فیسلٹی جو ہے اویل کر سکیں، بجائے اس کے کہ دور دراز سے دنیا سے ہم تیل لیتے رہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ سب سے زیادہ تو obviously امن کا بینیفیشری جو ہے وہ ایران ہوگا اس خطے کے اندر، باقی دنیا بھی ہوگی، امریکہ بھی ہوگا، باقی گلف کے ممالک بھی ہوں گے، لیکن ایران کے بعد سب سے زیادہ جو ہے اس امن کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان کو ہے. تو لیٹس ہوپ، دعا بھی کریں اور دعا بھی کر رہے ہیں کہ یہ امن قائم ہو اور اس امن کے ڈیویڈنڈز جو ہیں اس سارے خطے کو جو ہے وہ دنیا کو جو ہے میسر. بالکل. بہت بہت شکریہ قائد صاحب، آپ نے وقت دیا اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی. بہت اہم انٹرویو خواجہ محمد آصف صاحب کا جو کہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے، ان سے بات چیت کی ہے.